اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المطففین آیت نمبر 1 سے۔ اس سورت کے آغاز میں کاروباری بددیانتی کی ہولناک انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مرض ہر دور میں عام رہا کہ خرید و فروخت کے پیمانے مختلف رکھے جاتے ہیں اور آخرت کی جواب دہی سے بے خوف ہونے کے باعث یہ مرض انسان میں پیدا ہوتا ہے، جبکہ آخرت کے خوف سے امانت اور دیانت اپنانے والا کسی بھی صورت برائی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اس کی شان نزول میں ہے کہ روایت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ ناب و تول کے لحاظ سے خبیث ترین لوگ تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی جس کے بعد انہوں نے ناپ تول کو صحیح کر لیا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَّفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، وہ لوگ جب ناپ تول کر لیتے ہیں لوگوں سے پورا لیتے ہیں۔ للمطففین یعنی ناپ تول میں کم دینے والے، یعنی ناپ کا پیمانہ بھرتے وقت کم بھرنا یا پیمانہ ہی چھوٹا رکھنا تاکہ کم تولا جائے، اور جو لیتے ہیں وہ دینے کے پیمانے الگ الگ رکھتے ہیں، جب دینے کی بات ہو تو کم دیتے ہیں اور جب لینے کی بات ہو تو پھر اسے پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ناپ کر ان کو دیتے ہیں یا وزن کر کے ان کو دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں، یعنی لینے اور دینے کے الگ الگ پیمانے رکھنا، اسی طرح ڈنڈی مار کر ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے جس کا نتیجہ دنیا اور آخرت کی تباہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ظالم ہونا مسلط کر دیا جاتا ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا سمجھتے نہیں یہ لوگ کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ یعنی یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ اور قیامت کا خوف نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ایک ہولناک دن آنے والا ہے، یوم عظیم، بڑے دن کو، یعنی یوم عظیم سے مراد یہ دن بہت ہی ہیبت ناک ہوگا اور بہت ہی سخت ہوگا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ رب العالمین کے لیے، یعنی اس دن جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پسینہ انسان کے آدھے کانوں تک پہنچے گا۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، بے شک کتاب اعمال نامہ بدکاروں کا البتہ سجین میں ہے، یعنی بے شک بدکار لوگوں کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا۔ سجین کیا ہے؟ قید خانہ یا دائمی قید، اور فجار وسیع پیمانے میں گناہ کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ وما ادراک ما سجین، کیا چیز بتائے تجھ کو کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ سجین سے مراد قید خانہ، مطلب کہ قید خانے کی طرح ایک نہایت ہی تنگ مقام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے جہاں کافروں، ظالموں اور مشرکوں کی روحیں اور ان کے نامہ اعمال جمع اور محفوظ ہوتی ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، اور وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ساتھ بدلے کے دن کو۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور نہیں جھٹلاتا اس کو مگر ہر حد سے بڑھنے والا گنہگار۔ معتد یعنی جو دوسروں کے حق مارے، عظیم وہ شخص جو دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں سستی کرنے والا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات کہتا ہے کہانیاں ہیں پہلوؤں کی، یعنی ان کے گناہوں میں حد سے تجاوز اتنا بڑھ گیا ہے کہ اللہ کی آیات سن کر ان پر غور و فکر کرنے کے بجائے انہیں اگلوں کی کہانیاں بتلاتے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر جو کچھ ہے وہ کمائی کرتے۔ کلا یعنی یہ کہانیاں نہیں ہیں جیسے کہ کفار کہتے اور سمجھتے ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے اور اس کی وحی ہے
جو اس کے رسولوں پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوتی ہیں۔ بل ران علی قلوبہم، یعنی ان کے دل اس قرآن سے اور اس وحی الہی پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ ان کے دلوں پر گناہوں کی وجہ سے یا گناہوں کی کثرت سے زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ حدیث شریف میں بیان ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی دور کر دی جاتی ہے، اور اگر توبہ کی بجائے گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے اس دن البتہ حجاب رکھے جانے والے ہیں، یعنی اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گے اور وہ منہ دکھانے کے بھی لائق نہ ہوں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ البتہ داخل ہونے والے ہیں جہنم میں۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلایا کرتے، یعنی یہ وہی جہنم ہے جس کا تمہیں یقین نہ تھا اور تم اسے جھٹلاتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی العلیین، ہرگز نہیں، بے شک کتاب نیک لوگوں کی البتہ علیین میں ہوگی۔ وما ادراک ما علیون، کیا چیز بتائیں تجھ کو کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، یعنی علیین کہتے ہیں بلندی کو۔ یہ سجین کے برعکس آسمانوں میں یا جنت میں یا سدرۃ المنتہا یا عرش کے پاس جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے محفوظ ہوتے ہیں، جس کے پاس مقرر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور ابرار یعنی وسیع پیمانے میں نیکیاں کرنے والے، بے حساب نیکیاں کرنے والے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے ہیں، نیکی کی تلاش میں دور تک جانے والے لوگ۔ یشہدہ المقربون، حاضر ہوتے ہیں ان پر مقرر فرشتے۔ ان الابرار لفی نعیم، اور بے شک یہ نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے، یعنی یشہدو یعنی حاضر ہوتے ہیں ان پر نامہ اعمال پر، کون؟ مقربین، مقرر فرشتے اللہ کے، اور نیک لوگوں کے نامہ اعمال دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ نیک لوگ اپنے نامہ اعمال کی بدولت کہاں ہوں گے؟ نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، اور مسندوں پر دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تم پہچان لو گے ان کے چہروں میں رونق نعمت کی، یعنی مسندوں پر دیکھ رہے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے انعامات کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور انہیں دیکھ کے ان کے چہرے خوش ہو رہے ہوں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، پلائے جائیں گے خالص شراب مہر بند۔ رحیق مختوم یعنی صاف شفاف شراب، خوشبودار چیز جس میں کسی چیز کی آمیزش نہ ہوگی، یعنی شراب میں کستوری کی ملاوٹ ہوگی جس سے اس کا ذائقہ دوبالا ہو جائے گا۔ ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس کی مہر مسک ہوگی اور اس میں بس چاہیے کہ ایک دوسرے پر بازی لے جانے والے۔ جس طرح دنیا میں خوشحال لوگوں کے چہروں پر تازگی اور شادابی ہوتی ہے، اسی طرح اہل جنت پر جو نعمتیں ہوں گی ان کے اثرات ان کے چہروں پر ظاہر ہوں گے۔ وہ اپنے حسن و جمال سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ جنتی ہیں، اور یعنی اپنے عمل کرنے والوں کو ایسے عملوں میں سبقت کرنی چاہیے جس کے صلے میں جنت اور اس کی نعمتیں حاصل ہوں۔ ومزاجہ من تسنیم، اور ہمیشہ اس کی تسنیم سے ہوگی۔ عینا یشرب بہا المقربون، اور ایک چشمہ ہے پئیں گے اس میں سے مقرب لوگ۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا تھے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہنستے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ ان پہ گزرتے ہیں اشارے کرتے ہیں، یعنی ان کی تحقیر اور ان کے مذہب پر طعنہ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں اور ابروں سے اشارہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب پلٹ جاتے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے ہیں خوشگپیاں کرتے ہوئے، یعنی اہل ایمان کا ذکر کرتے خوش ہوتے اور دل اور خوشگپیاں کرتے ہیں، یعنی دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے ہیں تو وہاں خوشحالی اور فراغت ان کا استقبال کرتی ہے،
اور جو چاہتے ہیں وہ انہیں مل جاتا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ اہل ایمان کی تحقیر اور ان پر حسد کرنے میں ہی مشغول رہے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ دیکھتے ہیں اس کو تو کہتے ہیں بے شک یہ لوگ البتہ بہکے ہوئے ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ نہیں وہ بھیجے گئے تھے ان پر نگہبان بنا کر۔ یعنی اہل توحید اور اہل شرک کی نظر میں اور اہل ایمان اہل کفر کے نزدیک گمراہ تھے۔ یہی صورتحال آج بھی ہے۔ گمراہ اپنے کو اہل حق اور اہل حق کو گمراہ باور کراتے ہیں، حتیٰ کہ یہ ایک سراسر باطل فرقہ اپنے سوا کسی مومن کو کہتا ہے اور نہ ہی کچھ سمجھتا ہے۔ یعنی یہ کافر مسلمانوں پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجے گئے کہ یہ ہر وقت مسلمانوں کے اعمال اور احوال کو دیکھتے رہیں اور ان پر تبصرے کرتے رہیں۔ یعنی جب یہ ان کے مکلف ہی نہیں ہے تو پھر کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں کافروں پر ہنس رہے ہوں گے۔ یعنی جس طرح دنیا میں کافر اہل ایمان پر ہنستے تھے، قیامت والے دن یہ کافر اللہ کی گرفت میں ہوں گے اور اہل ایمان ان پر ہنسیں گے۔ ان کو ہنسی اس بات پر آئے گی کہ یہ گمراہ ہونے کے باوجود ہمیں گمراہ کہتے تھے اور ہم پہ ہنستے تھے۔ آج ان کو پتہ چل گیا ہے کہ گمراہ کون تھا اور کون اس قابل تھا کہ اس کا مذاق اڑایا جائے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، مسندوں پر دیکھ رہے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا بدلہ دیے گئے ہیں کافر جو تھے وہ کیا کرتے۔ یعنی کافروں نے جو کچھ بھی کیا، وہ جو بھی عمل کرتے تھے اس کا بدلہ اسے دے دیا گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔